یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے سارے محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ الہی ہمیں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، الہی ہمیں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، کوئی عمر فاروق سا جری انسان پیدا کر، کوئی عمر فاروق سا جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر، اور شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، اسلام کی شوکت صدفیدی کا گوہر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام، ذی احتشام قمری سال یعنی اسلامی سال دا اے آخری مہینہ ذوالحج شریف، اور آج اس مہینے دا آخری جمعہ المبارک، اگلا جمعہ انشاءاللہ اسلامی نواں سال جڑا محرم تو شروع ہوتا ہے اس دا پہلا جمعہ ہوئے گا، اور محرم شریف دا جڑا پہلا دن ہے نا، یکم محرم، پہلی محرم، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا دن ہے۔ ساڑھا سال ہجری سال جڑا ہے اس دی ابتدا ہی شہادت دے ذکر تو ہوندی ہے، پھر محرم دے اگلے دنوں دے اندر
خاندان نبوت، خانوادہ اہل بیت، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیاں شہادتاں، آپ دے خاندان اور نبی دی آل دیاں شہادتاں یقیناً وہ بھی اس سے محرم الحرام دی پہچان نہیں، لیکن اسی کنجوسی کرن والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ سن اپنے عقیدے اتے اور اپنی نسبت اتے ناز کرنا چاہیے اہل سنت والجماعت، جنہاں دے عقائد نو امام اہل سنت تاجدار بریلی امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی وضاحت نہ بیان کیتا، اور حضور تاجدار بریلی امام احمد رضا خان ساڑی پہچان میں جو کچھ اونا عشق رسالت اللہ دے قرآن اور سونے پاک نبی دے فرمان اور حضور دے صحابہ دے عمل دی روشنی اندر دین دی جڑی تعبیر دنیا نو دسیے، حقیقت اندر اوہی قرآن دا بھی راستہ ہے، اوہی مصطفیٰ دے فرمان دا بھی راستہ ہے۔ آپ نے حضور دی آل اور حضور دے اصحاب دوواں دی عزت انج بیان کر دیتی ہے، حق ادا کر دیتا۔ آج دنیا دے اندر کچھ لوگ ایسے نے جڑے نبی دی آل دی محبت دا جھنڈا بڑا اچھا رکھ دینے، آدھے نے کہ اسی اہل بیت نبوت دے غلاماں، لیکن جس وقت خلفاء راشدین دی گل آئے یا دیگر صحابہ کرام دی گل آوے، اس وقت انہاں دے دل سوڑے پے ویندن، متھے تے وٹ آویندن، وہ اکھاں پھیر لیندن۔ کچھ ایسے نے جڑے ہم صحابہ کے غلام ہیں، میں نوکر صحابہ دا، تے اس قسم دے نعرے لاؤندن، لیکن جدوں آل نبی دی گل آوے اس وقت انہاں دے چہرے دا رنگ بدل ویندا۔ خدا دی قسم اے بریلی دے تاجدار دے نوکر نے، احمد رضا آپ نو منن والے نے، جڑے آتے نے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، جڑے آتے نے کہ حضور دے صحابہ دی گل آوے ساڈا سر تاوی جھک ویندا ہے، حضور دی آل دی محبت دی گل آوے ساڈے دل تاوی کھڑ ویندے نے۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام ساڈے نزدیک سدھی جئی اور صاف جی گل ہے کہ محبت دا معیار اللہ اور اللہ دے رسول دی ذات ہے۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ محبت دا معیار اللہ تے اللہ دے نبی دی ذات ہے۔ میں ایک مثال دے دینا، میرا خیال ہے اس مثال تو بعد کسے اور وضاحت دی لوڑ ہی نہیں پاؤنی۔ ایک پاسے ابو لہب جڑا سکا چاچا میرے آقا دا، حضور دا سکا چاچا، کوئی مترے آڑا یا جمع تفریق آڑا معاملہ بھی نہیں، ڈائریکٹ سکا چاچا، لیکن سرکار نو نہیں منیا تے اللہ دے قرآن دے اندر وہ دیاں مذمتاں بیان ہو رہی ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس دا جیڑی حضور دے نالوں دی دشمنی ہے، سرکار نے تعلق نہیں بنایا۔ تے کون ہے ایسا مسلمان جڑا ابو لہب دے نال پیار کردہ ہوئے؟ ہے کوئی بندہ؟ نہیں۔ ابو لہب اگرچہ قریشی ہے، ہاشمی ہے، خاندان رسالت بچے، لیکن سرکار نے نہیں منیا، حضور دا وفادار نہیں بنیا، کہ کوئی مسلمان آجو دی عزت کردہ نہیں۔ دوجے پاسے حضرت سہیب روم وچوں وکدا وکندہ غلام آیا، حضرت بلال حبشت وچوں وکدا وکندہ غلام آیا، حضرت سلمان فارس وچوں وکدا وکندہ غلام آیا، کملی والے دے قدمہ تے آ کے قربان ہویا۔ اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے، آج بلال دا نام آوے تانی کملی والے دے غلام اپنی آنکھاں جھکا لیندے نے۔ آج حضرت سلمان دا نام آوے، حضرت سہیب دا نام آوے، کسے بھی زمانے اندر آنے حضور دے غلام دی گل آوے، اسی ہکو نعرہ لاؤنے ہیں، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ بولو کہ نعرہ لاؤنے ہیں؟ نبی کا جو غلام ہے، مل کے جواب دو، نبی کا جو غلام ہے، اجے بھی ڈردے جھکدے پہ ہو، بالکل پکی پیٹی گل ہے، نبی کا جو غلام ہے۔ برادران گرامی قدر، میرے آقا دے سارے صحابہ ساڑے سر دا تاج نے، ساڑیاں اکھاں دا نور نے، ساڑے دل دا سرور نے۔ حضور دے کسے بھی صحابی دی گل آوے، ساڑیاں بزرگانے ساڑے سونے نعرے سنو سکھا دیتے نے کہ ہر صحابی نبی
مل کے جواب دینا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ برادران زی وقار، آج تو تے میں کون ہونے ہیں جڑے ترکڑی پکڑ کے بہ جاوی ہے، ایک پلڑے دے اندر کسے صحابی نو رکھ لئیے، تجھے پلڑے دے اندر کسے اور صحابی نو رکھ لئیے، تے اسی ونڈ کرنا شروع کر دے ویے، بھائی فلان دی شان زیادہ ہے، فلان دا مقام زیادہ ہے۔ نہ میرے بھائیو، ساڑھی اتنی اوقات نہیں کہ اسی اونا ذاتاں دے بارے اندر کوئی تبصرہ کریے۔ اگر اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھ لیا جائے، اللہ کریم ارشاد فرما رہا، کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ او کائنات والیو، میرے یار دے صحابہ دے بارے اندر زبانہ بند رکھنیاں نے، دل وچ کوئی میل نہیں لے کے آنا، کوئی کھوٹ نہیں لے کے آنا۔ میرے سونے دے یار تے او یار نے جنہ ساریاں دے نال میں رب نے جنت دا وعدہ کر چھڑیا ہے۔ آج حدیث پاک دی گل آوے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ انگلی اٹھا دے وے، وہ آکھے جی فلانا راوی کمزور ہے، ادھی روایت اندر فلاں مسئلہ ہے، کوئی آکھے گا ضعیف حدیث پیش کر رہے ہو۔ نا میرے بھائی، حدیث پاک بھی ساڑھے سر دا تاج ہے، اساں تے مصطفیٰ دی زبان وچوں ایک نکلے ہوئے جملے تے جانا قربان کرنے والے ہیں، لیکن میں اللہ دا قرآن پیش کردہ پیا وا۔ کوئی مائی دا لال قرآن دا انکار کر کے تے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے لفظ کیڑا بولیا، کلن دا مطلب ہوندا سارے دے سارے، ایک بندہ بھی دے وچوں باہر نکلے تے کل نہیں رہندا، جز گھٹ ویندا ہے۔ رب فرما رہا، او کلمہ پڑھنے والیا، تو اپنے ایمان دی فکر کر لے، میرے یار دے صحابہ تے او نے جڑے رب نال راضی ہو گئے نے، رب انہاں نال راضی ہو گیا ہے۔ لیکن برادران گرامی قدر، آج دے دور اندر مسلمان آ گیا ہے، پتہ نہیں اپنی پڑھائیاں تے کیڑا مان کرنے والے، 4 حرف پڑھ لینے، ترکڑیاں لے کے بہ گئے نے، جی اسی فلان دے منن والے ہاں، فلان دے منن والے ہاں۔ میں آکھیا ٹھیک ہے میرے بھائیو، سرکار نے جنہاں نو شاناں عطا کیتیاں نے، جنہاں نو مقام عطا کیتے نے، اے تے کملی والے دا فیضان ہے، جنوں جتنا نواز دیتا ہے، جس نو جتنی خیرات عطا فرما دیتی ہے، ساڈا تے ایمان اور یقین ہے کہ جڑا بھی مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ آ گیا، اعلیٰ تو اعلیٰ مقام پا گیا ہے۔ اس سے واسطے تے ساڑھے امام بولے، عشق و محبت دی دنیا دا تاجدار امام احمد رضا بریلی والا بولے آتے فرمایا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ اللہ دی قسم فیضان نبوت اج بھی تقسیم ہو رہا، جویں حضرت عمر نو فیضان نبوت ملیا، صدیق اکبر بن گئے نے، جویں خطاب دا بیٹا بارگاہ رسالت اندر آیا فاروق اعظم بن گیا، جدو عفان دا پتر عثمان میرے کریم آقا دی بارگاہ دے وچ آ گئے نے، غنی بھی بن گئے نے، ذوالنورین بھی بن گئے نے، حضرت علی ابن ابی طالب سرکار دی بارگاہ دے نوکر بن گئے نے، اللہ نے حیدر کرار بھی بنا دیتا ہے، شیر خدا بھی بنا دیتا ہے، تاجدار حل عطا بھی بنا دیتا ہے، سارے رب دا یار نوازدا گیا۔ اج بھی نبوت دا فیضان اسی طرح تقسیم ہوندا پیا۔ کوئی میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آیا، پوچھو نا امام بصیری دے کولوں، خواب وچ بھی سرکار کولوں منگیا، اللہ دے یار نے عطاواں دی حد کر دیتے ہیں، نالے شفا بھی عطا فرما دیتے ہیں، عطاواں دی حد کر دیتی ہے، اپنی چادر دا تحفہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ پوچھو نا حضرت امام عبدالرحمن جامی دے کولو، جڑے حج
دا ارادہ لے کے سرکار دے شہر دی طرف آ رہے نے، مکہ مکرمہ دی طرف آ رہے نے، مدینہ پاک دی طرف جا رہے نے۔ کملی والے نے گورنر نو آ کے خواب وچ فرمایا جیڑا قافلہ آ رہا اس قافلے دے اندر ایک عبد الرحمن جامی نام دا بندہ ہوندا پیا، اونوں واپس کر دے، اونوں مدینے نہ آن دیویں، میرے شہر اندر نہ آن دیویں۔ گورنر نے سپاہیاں نو دوڑا دیتا، انہاں سمجھیا پتہ نہیں کوئی مجرم ہوندا پیا ہے، پتہ نہیں کوئی خطا کار ہوندا پیا ہے۔ انہاں پوچھیا اس قافلے دا پتہ کردیا عبد الرحمن جامی کون ہے؟ جامی نو جدوں پتہ لگا کہ مدینے دی طرف بلاوا آ گیا، حضرت امام عبد الرحمن جامی کہندے نے ہاں میں عبد الرحمن جامی ہاں۔ آپ سمجھدے نے پتہ نہیں کیڑی محبت دا پیغام آ گیا۔ سپاہیاں نے دسیا سرکار دی بارگاہ دے وچوں حکم آیا سارے آ جاویں پر جامی نہ آوے، جامی نو روک دیو۔ حضرت عبد الرحمن جامی نو روک دیتا گیا۔ حضرت جامی رو رو کے اکھاں سج گئیاں نے، رو رو کے غم دی شدت را نڈھال ہو گئے نے۔ اگلی رات جدوں آئی ہے سرکار آپ خواب وچ آ گئے نے، اپنے غلام نو حوصلہ بھی تے دینا آئی نا، کیونکہ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ جنہاں نے آپ رو کے آئے منع کیتا ہی نہ، میرے آقا خود حضرت امام جامی نے خواب وچ آ گئے نے۔ حضرت جامی نے رو رو کے آکھیا سنیا میرے کولوں کیڑی غلطی ہو گئی ہے جے میں اپنے شہر وچ آن تو روک دیتا گیا ہے، منع کر دیتا گیا۔ سونیا میں تے تواڈے قدماں تے بوس لین واسطے آنا چاہندا سا، ٹھیک ہے میں اپنی نیکیاں تے مان کوئی نہیں، میں اپنے آپ نو اس قابل نہیں سمجھدا کہ میں تہاڈی بارگاہ دے وچ حاضر ہواں، لیکن امتی تے میں بھی آنا، سونیا کرم کر دیو کیوں مینوں روک دیتا گیا ہے۔ میرے لجپال آقا نے فرمایا اے جامی اپنے آپ نو گناہگار نہ سمجھی، تینوں کسے جرم دی وجہ تو نہیں روکیا گیا، بلکہ جتنی محبت لے کے تو آندا پیا ہے، جتنا عشق اور جتنا جذبہ لے کے تو آندا پیا ہے، او دا حق تے اے بندا ہی کہ میں قبر تو باہر نکل کے تیرا استقبال کر دیواں۔ برادران گرامی قدر پوچھو نہ انہاں محبت والیاں کولو جنہاں نے سرکار نہ تعلق بنایا، اللہ دے نبی نے عطاواں کر دیتیاں نے۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا کی مقام ہوئے گا جنہاں نو اللہ دے یار نے خود رب کولو منگ کے لے آئے۔ آج تیری میری دعا ہوندی ہے، اسی کہندے ہیں یا اللہ کوٹھی چنگی بن جاوے، کار چنگی مل جاوے، اولاد دے رشتے چنگے ہو جاویں، نوکریاں ٹھیک ہو جاویں، دنیا تے خوشحالی ہو جاوے۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، آج کا مسلمان اپنی ذات کے لیے دعا مانگتا ہے اور ناجائز نہیں ہے، میں یقیناً یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں، کوئی بھی حلال اور جائز کام ہو اس کی دعا مانگنا جائز ہے، میں منع نہ کردا پیا، لیکن آج دے مسلمان دیاں دعاواں نے کہ زندگی سوکھی ہو جاوے، میرا خاندان اعلیٰ ہو جاوے، خاندان نو آسانیاں ہو جاویں، لیکن رب دے یار دی دعا کیے صحن حرم دے اندر آج تو 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو رب دا گھر خانہ کعبہ بنایا ایک انہوں نے دعا منگی آئی، انہوں نے آکھیا یا اللہ گھر تیرا میں بنا چھڑیا، انہوں آباد کرنے واسطے نبیاں دا سردار عطا فرما دے، اوہی کعبہ جدے اندر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے دعا منگ دے پہنے کہ آمینہ دا لال مل جاوے، اس کعبے دے اندر حبیب اللہ کھڑے ہو کے دعا منگ دے پہنے میرے اسلام نو عمر بن خطاب مل جاوے۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے میرے مولا میرے اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت عطا فرما دے۔ میرے بھائی سوچنے کی بات ہے، آج جو حضرت عمر کی ذات کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے اسے سوچنا چاہیے وہ عمر پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، وہ مصطفیٰ کی دعا پہ انگلی اٹھا رہا ہے، خدا کی عطا پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔
حضرت عمر سارے صحابہ بڑی شان والے، لیکن ساڈے بزرگ فرماندے نے فرق یہ ہے کہ سارے صحابہ حضور دے مرید بن کے آئے نے، حضرت عمر سرکار دے مرید بھی بن کے آئے نے، سرکار دی مراد بھی بن کے آئے نے۔ مراد کنوں آدے نے؟ جڑی پسندیدہ چیز ہوئے، جدے بارے اندر انسان خواہش کرے، تے اللہ دے نبی نے جس بندے نو منگ کے رب کو لیا ہوئے او دا مقابلہ کون کر سکدا؟ اور سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی یہ حدیث پاک ہر مسلمان مومن نو یاد ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے تو بعد دنیا اتے سلسلہ نبوت چلتا رہندا، حضور نے پہلا فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت دا دروازہ بند کر دیتا گیا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہونا ہوندا، لو کان بعدی، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ ادھے تو ود کے کیڑیاں شانہ نے آج دے کسے نام نہاد مسلمان مومن اور پتہ نہیں کہ ڈگریاں رکھن والے انہاں دی گل منی ہے یا رب دے محبوب دی گل منی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ تے گئے نے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے نال ایک پاسے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہاڑ دے اتے چل دے جا رہے ہیں، ایک پاسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ احد پہاڑ اتے چار ہستیاں آ رہی ہیں۔ آج تیرے میرے گھر دے اندر ساڑھے پیر صاحب آ جاون، مریدان و جناب والا خوشی نال جذبات دا پتہ نہیں کہ عالم ہوندا ہے، انہاں دی زبان شدت جذبات دی وجہ تو لڑکھڑانا شروع ہو ویندی ہے۔ میرے ویڑے میرا پیر آیا، سوچو تے سی احد پہاڑ دی کے کیفیت ہوے گی جدے تے اللہ دا نبی خود تشریف لے کے گیا ہے، اور اے نہ سمجھنا کہ احد پہاڑ صرف ایک پہاڑاں تے پتھراں دا ٹکڑا ہے، بلکہ سرکار دی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، او کلمہ پڑھنے والے ہو یاد رکھ لو، اے احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردا ہے، اساں پہاڑ نال پیار کردے ہاں۔ جدو اے چار ذاتاں پہاڑ تے گئیاں نے نا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارک دی ہیبت دے نال اور حضور دے روب اور جلال دی وجہ تو پہاڑ کمنا شروع ہو گیا، جس طرح زلزلہ آندا ہے نا ان کر کے پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ تن مبارک ہوئے، آج تیری چوٹیاں تے ایک اللہ دا نبی آ گیا، ایک صدیق آ گیا تے دو تیرے اتے شہید آ گئے نے۔ انہاں دو شہیداں دے اندر ایک حضرت عمر نے، دوجے حضرت عثمان غنی نے۔ اتھو اے بھی پتہ لگ گیا اجے سرکار بھی زندہ، حضرت صدیق اکبر بھی دنیا تے تشریف فرما نے، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی بھی اجے زندہ نے۔ حضور دی نگاہ نبوت نے پہلے ہی دس دیتا کہ عمر بھی شہید ہوئے گا، میرا عثمان بھی شہید ہوئے گا۔ یہ علم غیب نہیں تے اور کی ہے، اللہ دی عطا دے نال۔ پھر او حضرت عمر جنہاں دا اسلام اتنا ہیبت والا، جدو اسلام قبول کیتا نا تے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی سچے نا؟ حضور نے فرمایا سچے ہاں، ساڈا قرآن، ساڈا دین، ساڈا راستہ ٹھیک نہیں؟ حضور نے فرمایا یقیناً ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کہندے نے سونیا سچے بھی اسی ہو بھی ہے تے پھر لوگ کے رب دا نام لویے، اے گل میں پسند نہیں۔ حضرت عمر کہندے نے سونیا آج آؤ نظرہ 39 بندے حضرت عمر تو پہلے مسلمان ہو چکے آئے، 39 بندے 40ویں نمبر ہوتے حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا۔ وہ سارے حضرت ارقم دے گھر دے اندر جنہوں دار ارقم آکھیا جاندا ہی، سرکار دے کولو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سکے چاچا جی اور حضور دے رضائی بھائی بھی آئے، انہاں رل کے دودھ بھی پیتا سرکار دے نال۔ حضرت امیر حمزہ آپ اس دروازے تے کھلوتے آئے، حضرت عمر نے جس وقت آنیا ویکھیا نا اجے اسلام تے قبول کوئی نہیں کیتا، جناب عمر نے آنیا ویکھیا، حضرت حمزہ سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر دینے سونیا
اسی اندروں کنڈی بند کیتی ہوئی ہے، اسی بیٹھے ہوئے ہیں ذرا محفوظ مقام دے اتے، باہر عمر آ رہا، اگر اجازت دیو کہ میں بھی لڑائی اور مقابلے دی تیاری نہ کر لواں۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا نہیں، آج جمعرات دا دن نے، کل بدھ دا دہاڑا ہے، میں اللہ دے سینے حرم اندر کھلو کے رب کولو عمر دے اسلام دی دعا منگی آئی، آج عمر میرا سر لین نہیں آ رہا، میرے قدمہ تے اپنا سر قربان کرن آ رہا ہے۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ برادران گرامی قدر، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ سرکار دی بارگاہ دے وچ کہندے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا دل کردا ہے خانہ کعبہ دے اندر چلے جاویے، مکہ پاک دی سرزمین ہوے، اللہ دا گھر ہوے جڑا اللہ دے خلیل نے بنایا، اسی او دے اندر کھڑو کے اللہ دا نام بلند کریے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے عمر، اگر تیری یہ خواہش ہے تے چلو نہ اس خواہش کو پورا کر دینے آ۔ سرکار نے صحابہ کرام دیاں دو لائنہ بنا دیتیاں نے، 20 صحابہ ایک لائن دے اندر، 20 صحابہ ایک لائن دے اندر، سرکار انہاں دوواں لائنہ دے درمیان اگے اگے چلتے جا رہے ہیں، اور ایک لائن دے اگے اگے حضرت امیر حمزہ چلتے پے نے، دوجی صف دے اگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دیاں گلیاں بھی چلتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے تلوار ننگی کیتی ہوئی ہے، زور زور نال نعرے لاندے جا رہے ہیں، آج جس کافر دا دل کرے کہ اپنی بچیاں نو یتیم کرے آ جاوے میرے نام مقابلہ کر لوے، جدا دل کرے کہ ہوتی ماں انہوں بین کر کے روے آوے نہ ذرا میرے نام مقابلہ کر لوے۔ کسے نو ہمت نہیں ہوئی، حضور دا ایک قافلہ خانہ کعبہ دے اندر پہنچیا، اور خانہ کعبہ دے اندر جڑی پہلی با جماعت نماز پڑھی گئی ہے حضرت عمر دی خواہش تے پڑھی گئی ہے، اور مسلمانہ دا پہلا قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی او دے اندر بھی زمانہ اسلام دے اندر جڑی پہلی با جماعت نماز پڑھی گئی ہے وہ حضرت عمر دی امامت اندر پڑھی گئی ہے آپ کے زمانے اندر۔ اور جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ارشاد فرمایا پچھلیاں امتاں وچ بھی کچھ گنے چنے بندے اے ہو جے ہوندے آئے جنہاں نال براہ راست اللہ گفتگو فرماندا ہے۔ محدث ایک ہوندا نا محدث، حدیثاں پڑھن والا بیان کرن والا، ہوندا محدث او بندہ او خوش نصیب جدے نال رب کلام کردا ہوے۔ میری گفتگو نہیں، اے میرا دعویٰ نہیں، سرکار دی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا میری امت اندر او خوش نصیب جدے نال رب کلام کردا ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور کئی آیتاں ایسیاں نے جڑیاں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خواہش کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ مثلا آیت حجاب، پردے دی جڑی آیت ہے، اجے پردے دا حکم نازل نہیں ہویا، مرد اور عورتاں اکٹھے بندے آئے، حضرت عمر سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر دینے سنیا میرا دل کردا ہے مرد وکھرے بیٹھے ہون عورتاں الگ بیٹھی ہون تے دوویں اپنے اپنے پورشن دے اندر الگ الگ بہ کے تواڈے کول مسائل پوچھیا کریے۔ اجے حضرت عمر نے یہ تجویز پیش کیتی ہے، اس وقت پردے دا حکم لے کے حضرت جبریل آ گئے۔ حضور نے فرمایا عمر تن مبارک ہوے جڑی تیری خواہش ہے میرے رب نے فوراً انہوں قبول فرما لیا۔ اور پھر مقام ابراہیم حضرت عمر نے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتا او پتھر جدے اتے اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے رب دا گھر بنایا، خانہ کعبہ بنایا، اس پتھر نو خانہ کعبہ دے اندر رکھ کے تے او دی خصوصی پروٹوکول ہوئے، انہوں جب بڑی خصوصی نمایاں حیثیت دیتی جاوے اور اتھے اسی نفل پڑے کریے۔ حضرت عمر نے یہ خواہش کی تھی نا، اس وقت جبریل امین قرآن دی آیت لے کے آگئے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت عمر دی خواہش ہے، رب نے فوراً پورا فرما دیتا۔ اور پھر تاریخ اسلام دا ایک بڑا افسوسناک اور پریشان کن واقعہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ دے بارے اندر جدو منافقہ نے اور یہودیاں نے پروپیگنڈا کیتا، آپ دے کردار اور آپ دی طہارت دے بارے اندر غلط انداز دے وچ پیش کیتی گئی گلاں، الزام لایا گیا۔ حضرت عمر نے جس وقت اس الزام نو سنیا نا، آپ نے جملہ بولیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ای لفظ بعین ہی جڑے حضرت عمر بولے نے وہی رب نے اپنے قرآن دا حصہ بنا چھڑے۔ او عمر جنہ دے بارے اندر سرکار نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر دے سائے تو بھی نسدا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس راہ تو میرا عمر آ رہا ہوئے شیطان وہ راستہ ہی بدل لیندہ ہے۔ اس واسطے برادران گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب عمر نو اللہ کو منگ کے لے آئے اور ساری زندگی سرکار حضرت عمر تے راضی رہنے۔ حضرت عمر میرے آقا کریم نال عشق و محبت دا ایسا انداز پیش کیتا ہے۔ ایک دفعہ آپ ممبر تے بیٹھے ہوئے نے، خلیفۃ المسلمین نے، امیر المومنین نے، 24 لاکھ مربع میل دے حکمران نے، بیٹھیاں آپ دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے نے، رون لگ پے نے۔ لوگاں نے پوچھیا اے عمر کیوں روندے پے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا میں اپنا جوانی دا ویلا یاد آ رہا، جدوں میں جوان تے طاقتور ہوندا سا میرے ابا جی مینوں ہٹھ تے بکریاں دے اجڑ دے کے بھیج دیا ہے، عمر اے چگا کے لے آ، میں اگرچہ طاقتور آس لیکن میرے کو بکریاں نہیں سنبھالیاں جانیاں، میرے کو ہٹھ نہ سنبھالے جاندے۔ سارا دن میں مدینے مکے دیاں پہاڑاں اندر تنگ ہو بنداس، مکہ پاک دیاں وادیاں دے اندر میں سارا دن انہاں دے پیچھے دوڑدا رہنداس، لیکن پھر بھی ابا میرے تے راضی کوئی نہیں ہوندا۔ فرمایا اج میں بڈھا ہو گیا، اس ویلے میں جوان سا تے بکریاں دا اجڑ نہیں سا سانبھ سکدا، آج عمر بڈھا ضعیف ہو گیا لیکن 24 لاکھ مربع میل دی حکومت نو سنبھالدا پیا تے انج کر کے سنبھالدا پیا۔ دعوی کیتا دریائے نیل دے کنارے کوئی بکری دا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر جاوے گا، عمر اپنے آپ نو دا ذمہ دار سمجھے گا۔ فرمایا اے میری ذات دا کمال نہیں، اے مصطفیٰ دی نسبت دا کمال ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کنز الامال اندر حدیث پاک موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ چاہتا ہوئے میری دعا قبول ہو جاوے لیکن دعا نہ قبول ہوندی پئی ہوئے، میرے عمر دا وسیلہ دے کے دعا منگے رب فوراً دعاوانوں قبول فرما لوے گا۔ اس واسطے تے حسنی حسینی سید سچا سچا سید پیر مہر علی شاہ دا پوترا حضرت پیر نصیر الدین شاہ نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ گولڑا شریف والے آپ نے تے فرمایا جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے، وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے۔ میرے بھائیو اجدہ کلمہ پڑھنے والے نو اپنے آپ نو مومن تے مسلمان اکھوان والے نو اے سوچنا چاہیے جنوں کملی والے نے اپنے نال سلایا ہویا ہے او حضور نو کیڑا پیارا لگدا ہوئے گا۔ چراغ گولڑا نصیر الدین شاہ نصیر اس سے بارے اندر تے فرما دے نے کہ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر آپ دعا منگیا کرتے سن اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا و موتاً فی بلد حبیبک، یا اللہ میں شہادت دی موت دیویں تے اپنے سونے محبوب دے مدینے وچ موت دیویں۔ لوگاں آکھیا کرنا مدینے اندر تے جنگ ہو ہی نہیں سکدی، اے تے امن والا شہر ہے، اے تے حرم ہے، اے تے اندر کوئی مسلمان تلوار نہیں چاہے گا۔
تے تسی اگر شہادت دی دعا منگنی ہے تے مدینے تو باہر جانا پوے گا، پھر یا مدینے دی موت منگو یا شہادت دی موت منگو، یہ دونوں اکٹھیاں کیویں مل سکدیاں نے؟ حضرت عمر نے آکھنا رب کو دعا منگن وچ تے کوئی حرج نہیں نا، میں جس نبی دے وسیلے نال دعا منگدا پیا ہوں آپے سبب پیدا فرما دے گا۔ پھر کائنات نے ویکھیا حضرت عمر نو مدینہ پاک اندر مسجد نبوی دے مصلی تے اللہ نے شہادت عطا فرما دیتی، تے آپ نو جدوں گہرا زخم لگ گیا اپنے بیٹے نو بھیجیا، حضرت عبداللہ بن عمر نو فرمایا کہ جاؤ نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کو جا کے اجازت لو۔ ام المومنین جڑا سرکار دا مزار مبارک ہے نا، حضور دی قبر مبارک، او تے سرکار تشریف فرما نے، نال حضرت صدیق اکبر نے۔ عمر دا بھی دل کردا ہے میں بھی سرکار دے نال جویں زندگی گزاری ہے انجی حضور دی سنگت وچ میں روزے دے اندر صحبت نصیب ہو جاوے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جدوں یہ سوال سنیا نا، آپ نے فرمایا ہن عمر نے جدوں خواہش کر لئیے نا، میں رد نہ کر دی، میں انکار نہ کر دی، ویسے او جگہ میں اپنے واسطے رکھی ہوئی آئی، ایک پاسے میرے شوہر حضور نے، دوجے پاسے میرے ابا جی صدیق اکبر نے، لیکن عمر دے اسلام تے احسان اتنے نے کہ انہاں دی خواہش دی خاطر میں اپنی خواہش کو قربان کر دینی ہاں۔ اللہ تعالیٰ دی کروڑاں رحمتاں انہاں تے ہومن، اللہ تعالیٰ انہاں دے صدقے اج بھی اسلام نو عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔